بہت سارے بزرگان دین کا صرف بسم اللہ کا عمل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگ پک جاتا تھا. دیگ مجدد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ہندوستان کے آخری اولیاء میں سے، کہ وہ صبح جب درس شروع کرتے تھے تو طالب علموں کو کہہ دیتے کہ بھئی دیگ میں پانی بھرو. پانی بھر دیا. کہا آگ پہ چڑھاؤ، چڑھا دیا. کہا اوپر سے آٹا بوند دو، لیپو، بند کر دو. حضرت سبق پڑھاتے تھے، جب 12 بجے سبق ختم ہو جاتا تھا کہ کھولو. جب کھول لیتے تھے تو چاول پک چکے ہوتے، بریانی، پلاؤ، جو طالب علم چاہتے وہی چیز تیار ہے. طالب علموں نے پوچھا کہ یہ کس چیز سے پکتا ہے؟ کہا بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی پکا لیں گے. رات کو ہر طالب علم نے اپنے کمرے میں ایک پتیلا چڑھا لیا، ساری رات بسم اللہ پڑھتے رہے. صبح ہو گئی، دیکھا تو وہی پانی پڑا ہوا. اندر اس میں ہاتھ لگا لیتے کہ شاید نیچے تھوڑا سا چاول آیا ہو، نیچے بھی نہیں. مجدد صاحب سے کہا کہ یہ کیسے بسم اللہ ہے؟ کہ آپ پڑھتے ہیں تو چاول پکتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت نے فرمایا شیخ احمد کا منہ بھی چاہیے نا اس کے لیے. گوہر پاک بباید کے شود قابل فیض، گوہر پاک بباید کے شود قابل فیض، ورنہ ہر سنگو گلی لولو مرجان نشود. پاک برتن چاہیے جس میں بسم اللہ آ جائیں اور اپنے نتائج دکھا لیں. شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ گوہر پاک بباید کہ شود قابل فیض، ظرف پاک کر لو تاکہ کچھ نتیجہ اچھا نکلے، ورنہ ہر سنگ و گلی لولو مرجان نہ شود. ہر پتھر اور مٹی مرجان نہیں ہے، یاقوت نہیں ہے.